بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ وعن ابی قتادة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزیمة۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے دروس کے سلسلہ مبارکہ میں آج 5واں درس ہے، اور کتاب الطہارہ کے باب المیاہ کی یہ 11ویں حدیث ہے، جس کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجس، بے شک وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، بے شک وہ تم پہ بہت زیادہ چکر لگانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سیریل کے اعتبار سے یہ 11ویں حدیث ہے۔ ترقیم کا اصل میں اپنا اسلوب اکثر جو مصنفین کا اپنا اسلوب رہا ہے، اسی لیے بلوغ المرام کی احادیث کی تعداد 1470 بھی اور 1500 کچھ بھی بیان کی گئی۔ اب وہ کس اعتبار سے کہ یہ جو پیچھے ایک حدیث گزری ہے، کون سی؟ 6 نمبر، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ۔ تو بعض مرتبین نے اس کو 5ویں نمبر حدیث جو ہے نا، اسی کی توسیع سمجھ کے 5 نمبر ہی اس کو شمار کیا ہے، جبکہ اس کتاب کے مرتب نے اس کو الگ مستقل حدیث قرار دے کر اس کو 6 نمبر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس پہ زیادہ آپ وہ نہ ہوں کہ ترقیم اکثر کتابوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو بڑی کتابیں ہیں، امہات الکتب ہیں، بخاری ہیں، اور صحیح حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں، ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جو فؤاد عبد الباقی نے کی ہے، وہ بہرحال ایک اوتھینٹک ہے کہ وہ بہت اہتمام کے ساتھ ہے، اور وہ انٹرنیشنلی مطلب اپرووڈ ہے، سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ باقی کتابوں کی نمبرنگ میں یہ ہے کہ کمی بیشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہا لیست بنجس، بے شک وہ نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، بے شک وہ تم پہ بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ اچھا، اس حدیث کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور آپ کی بہو سیدہ کبشہ جو ہے وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ تو جو برتن جس سے وہ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، تو اچانک ایک بلی نے آ کے اس میں پانی اس کو پینے شروع کیا، تو حضرت ابو قتادہ نے اس کا اپنے اس برتن کو باضابطہ اس کی طرف جھکا دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پانی پی لے۔ تو سیدہ کبشہ نے فرمایا کہ یہ تو ناپاک ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ قول بیان کیا، انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، یہ بے شک تم پہ بہت زیادہ گھومنے والی یا چکر لگانے والی میں سے۔ طواف جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے۔ اب کیا ہے کہ پہلے تو لفظ ہرہ جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ہرہ، قط اور سنور، یہ مختلف الفاظ۔ سنور تو مذکر بلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بلی کے لیے قطہ یا ہرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کا یہ جو اس کو اس کے جوٹے کو پاک قرار دینے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ یہ وہ جانور ہے کہ جو گھروں میں بہت زیادہ ہے، فریکوینٹلی آتا جاتا ہے، فیملیئر ہے، اور اس سے عام طور پر بچا نہیں جا سکتا۔ تو جب اس طرح کی کوئی پریشانی ہو کہ جب آدمی بچ نہ سکے
اس سے تو پھر وہ ایک مشقت پیدا ہوتی ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جب مشقت ہوتی ہے تو شریعت اس میں آسانی فراہم کرتی ہے، تو شریعت اس میں، اسی کو عموم بلوا کا اصول بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیز کہ جس میں آدمی اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بچنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی رحم ہے کہ اس کے جو جھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، اور بہرحال اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بلی کے تمام اعضاء جو ہیں وہ پاک ہیں، ظاہر ہے جو اس کی گندگی ہے وہ تو ناپاک ہے، وہ تو گندگی صرف جو ہے وہ پیشاب پاخانہ صرف ماکل اللحم جانوروں کا پاک ہے، وگرنہ جتنے بھی غیر ماکل اللحم جانور ہیں، حرام جانور ہیں، تو ان کا پیشاب اور پاخانہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جسم اس کا بہرحال پاک ہے، اگر اس کا لعاب پاک ہے تو جسم بھی اس کا پاک ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اسی پہ قیاس کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی اس طرح کے جن چیزوں کو پالتو طور پر ہمارے لیے رکھنا جائز ہے، وہ ساری چیزیں بہرحال پاک ہیں اور اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پیشاب کیا مسجد کے کونے میں، فزجره الناس، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، فلما قضى بوله، جب اس نے اپنے پیشاب کو ختم کیا، امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب ماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، فأهرق علیہ، تو اس کے اوپر بہا دیا گیا، اس کے اوپر ڈیل دیا گیا یا بہا دیا گیا۔ اچھا، اس حدیث کا بھی جو پس منظر ہے وہ ترمذی میں پوری تفصیل ہے کہ یہ جو شخص اعرابی آیا تھا، اب وہ اعرابی تھا کون، اس پر اس کے نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو اقرع ابن حابس تمیمی تھے، کسی نے کہا عینہ ابن حصن فزاری تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مشہور جو نام ہے، ابھی نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو کہ ان کے بارے میں کہ ان میں سے یہ کوئی شخص تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، تو بہرحال وہ اہل ایمان میں سے تھا، مسلمان تھا، لیکن تربیت ظاہر نہیں تھی، اور ایک خاص قسم کی بدویت اور ایک دیہاتی پن رویے میں موجود تھا، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، تو اس نے جو ہے نماز پڑھی، اس نے آتے ہی مسجد میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد جو ہے اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمد، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک واسع چیز کو محدود کر دیا ہے، اللہ کی رحمت تو بہت واسع ہے، یہ کیا تم صرف دو آدمی کے لیے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے مانگ رہے ہو، سب کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ تو اس نے صرف جو ہے اپنے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، رحمت کی، تو فرمایا کیا، لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کر دیا۔ پھر وہ آدمی وہ اٹھا گیا اور اس نے جا کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے مسجد جو ہے وہ اس میں کنکریاں بچھی ہوئی تھی، پیشاب تو ظاہر ہے وہ زمین میں فوراً جذب ہو گیا، لیکن بہرحال ایک ناپاکی تھی، پیشاب ناپاک ہے۔ تو گویا اس آدمی کو اس طرح کی کوئی تربیت نہیں تھی کہ اس طرح کی جگہوں میں، تو صحابہ کرام نے جب اس حالت میں دیکھا تو ایک دم صحابہ کرام دوڑ پڑے اس کو روکنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب منع دو اعتبار سے، ایک اس اعتبار سے کہ وہ شخص کے جس کی تعلیم نہیں ہے، جس کی تربیت نہیں ہے، تو اس کو تربیت دینے کے لیے سختی نہیں بلکہ نرمی کا انداز اختیار کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب اگر درمیان میں وہ روک لیتا ہے تو یہ چیز اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، مسجد ناپاک ہو رہی ہے، اس کا علاج ہے کہ وہاں پر پانی بہا دیا جائے گا، لیکن اگر اس کا پیشاب اسی حالت میں روک دیا جائے تو یہ چیز اس کی صحت کے لیے خراب تھی، اور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ اور پھر جب وہ پیشاب کر چکا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی وہاں ڈالا، اور پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ مسجدیں جو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اس میں
پیشاب نہیں کیا جاتا. اور صحابہ کرام کی بھی تربیت فرمائی. صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں تو برپا کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. تو اسلامی رواداری اور اخلاق کے لیے یہ بہت عظیم ترین یہ ایک دلیل ہے جو صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی. تو یہ جو ہے اس کا پس منظر ہے اس خاص واقعے کا. تو اس سے حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چلی کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ میں، کچی جگہ میں یا پکی جگہ میں گر جائے تو اس پہ پانی بہا دینا اس کے نجاست کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے. بعض حلقوں نے احناف کے یہاں مثلا یہ ہے کہ اگر مٹی پہ اس طرح کا پیشاب گرا تو باضابطہ کھود کے اس کو جو ہے اس کو ازالہ کیا جائے گا. لیکن حدیث کے ظاہر سے جو پتہ چلتا ہے اور اہل علم نے سے جو استنباط کیا وہ یہ ہے کہ الگ سے کوئی کھودنے کی ضرورت نہیں، چاہے پکی جگہ ہو یا مٹی یا کچی جگہ ہو، بہرحال اس میں پانی کا بہا دینا کافی ہے. ٹھیک ہے. تو اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والکبد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، ہم پر حلال کیے گئے ہیں 2 مردے اور 2 خون. اب دیکھیے قرآن کریم میں کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. اب دیکھیے قرآن کریم میں ایک عموم تھا اور اس کی تخصیص کس سے ہوئی ہے؟ حدیث سے. یہ حدیث کی حجیت کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں ایک عموم تھا اور اس کی تخصیص حدیث سے ہوئی ہے. تو اب یہاں پر قرآن کریم میں چونکہ خون کے حرمت کا تذکرہ ہو چکا تھا اور خون اس کی جو ہے وہ مردار کی حرمت کا بھی تذکرہ ہو چکا تھا، تو اب گویا اس سے استثناء قرار دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 طرح کے خون بہرحال ہمارے لیے، 2 طرح کے مردار اور 2 طرح کے خون ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ 2 مری ہوئی چیزیں یا مردار کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی. ٹڈی جو ہے وہ خاص طور سے اس وقت موسم ہے اس کا نکلنے کا، بعض علاقوں میں سعودی عرب میں اس وقت جو خوب ہے اور وہ مارکیٹوں میں خوب بک رہی ہے، لوگ کھاتے ہیں. ابھی تو 470 ریال کلو پہنچ گئی، وہ شوق سے کچھ لوگ کھاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے مچھلی ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ان کے حلال ہونے کا یہ ہے کہ ان کے اندر خون دم مسفوح نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ہمارے لیے، اور اسی لیے اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں. اور جو 2 قسم کے خون ہمارے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو جو ہے وہ کون سا؟ جگر کا خون، اور ایک تلی کا خون. جگر اور تلی یہ بذات خود کیا ہیں؟ یہ خون ہی ہے جو ایک طرح سے جمع ہوا ایک گوشت کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے بھی ایک طرح کا خون ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے اس حدیث سے ظاہر ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حلال ہیں چاہے وہ. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث کو کتاب المیاہ میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ باب المیاہ میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس میں تو مردار کے کھانے اور انہیں اس 2 قسم کی مری ہوئی چیزیں کھانے کا حکم ہے، اور 2 طرح کے خون کے حلال ہونے کا ذکر ہے. تو یہ تو کتاب الاطعمہ میں آنا چاہیے تھا، یہ باب المیاہ میں کیوں آیا ہے؟ اس کا کیا توجیہ بنتی ہے آپ کے سمجھ میں؟ مچھلی پانی میں اس حساب سے پانی کی جو ہے وہ ناپاک پانی میں تو نہیں، اس کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مچھلی ہے، یہ اگر پانی کے اندر مر جائے تو وہ پانی اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. پانی اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ ہے وجہ اس کو حدیث. اب باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ایک بڑا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے کہ باب کے ساتھ حدیث کی کیا مناسبت ہے. تو یہ مناسبت آپ ذہن میں
رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. ٹڈی سے کیا مراد مینڈک؟ نہیں ٹڈی مینڈک نہیں. ٹڈی کو یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ہاں ٹڈا جس کو ہم کہتے ہیں تریڈا. ہاں گراس اوپر. اب یہ گراس اوپر, ہاں گراس اوپر جو ہم لوگوں کے یہاں ایک خاص قسم کا ہے عرب میں, اور یہاں پہ بھی بعض علاقوں میں ایک خاص قسم کا وہ ٹڈی دل کا ایک وہ آتا ہے, ایک کہیں سے ایک موسم میں ایک دم کہیں سے آ جاتا ہے, پورا آسمان بھر جاتا ہے, اور وہ تیزی کے ساتھ زمین پہ گرتے اور مرتے جاتے ہیں, گرتے اور مرتے جاتے ہیں. بالکل گراس اوپر کے ٹائپ کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کا جو گراس اوپر ہے وہ عام طور پر گرین ہوتا ہے بہت زیادہ, چونکہ ہمارا علاقہ گرین ہے. تو جو صحرائی علاقوں میں عام طور پر وہ ہلکا سا وہ مٹیالہ جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے بہرحال چیز, بہرحال وہ ایک ہی ہے, اور چونکہ اس میں وہ نہیں ہے دم مصفوح نہیں ہے, تو وہ جائز ہے اس کا کھانا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وقع الذباب في شراب احدكم, جب مکھی تم میں سے کسی کے پانی میں, پینے کی چیز میں, شراب ہو گیا پینے کی کوئی بھی چیز ہے, پینے کی کسی چیز میں گر جائے, فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ, تو وہ اس کی پوری کو ڈبا دے. فَإِنَّ فِي ثُمَّ لِيَنزِعَهُ, پھر وہ اس کو نکال لے. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ, تو اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ظاہر عام طور پر مکھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیزوں میں گر جاتی ہے, تو گر جانے کی صورت میں اس کو پورا ڈبونا ضروری ہے. اب ڈبونے وہ مر بھی سکتی ہے, لیکن گویا اس کو مارنا اس اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مارنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر جو تریاق ہے اس کے زہر کا یا بیماری کا, وہ تاکہ حاصل ہو سکے اور پھر اس کو پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث یا اس طرح کے وہ تمام احادیث کے جس سے کوئی طبی پہلو نکلتا ہے اور اس میں ایک طرح کا اعجاز اور معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو ظاہر ہے اس کا بیان ہمارے وہ سمجھ میں آئے, جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں وہ اس کی تائید کریں یا نہ کریں, وہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا ایک اسلوب ہے کہ عام طور پر اس طرح کے کسی واقعے سے, حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے اگر کسی سائنسی انکشاف کی تائید ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں. تو اب سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی تائید کرتی ہوں. ابھی کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس کے سلسلے میں میں بول رہا ہوں کہ وہ کون سی حدیث تھی کہ اس میں باضابطہ سائنس اس کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی, ہو سکتا ہے کل جیسے ابھی پچھلے کرونا کے موقع پر ہم نے سائنس کی عاجزی دیکھی اور ہم نے بہت سارے بدلتے ہوئے ٹرینڈ دیکھے, ڈاکٹروں کی بدلتی ہوئی رائے دیکھی, اور ہر نئے دن جو ہے ان کی نئی تحقیق آتی تھی. تو اس اعتبار سے کوئی بات ڈیفینیٹ نہیں ہے سائنس میں. تو اس اعتبار سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی سائنس اس کی تائید کرتی ہے تو بہت اچھی, نہ بھی کرتی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے یہ حکم ہے, اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی باب المیاہ سے تعلق یہ ہے کہ مکھی اگر اس طرح کے پانی میں پڑ جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اگلی حدیث ہے وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت, کہ جو کچھ کاٹا جائے بہیمہ سے اور وہ زندہ ہو تو وہ مردے کے حکم میں وہ مردہ ہے. اب یہ کیا ہے, بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں. چوپائے جانور کو بہیمہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, وہ چوپایا کہ جو ہم کھانا جس کا حلال ہے. ظاہر ہے شیر کے بھی 4 پاؤں ہیں, کتے کے بھی 4 پاؤں ہیں, لیکن وہ بہیمہ نہیں ہے. تو بہیمہ جو ہے وہ اونٹ, گائے, بھیڑ اور بکری پر عام طور پر اس کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے. تو یہ وہ جانور ہیں کہ ان کا اصل میں جاہلیت کے دور میں لوگوں میں ایک جہالت یہ تھی کہ جو مینڈا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے مینڈا نہیں دیکھا, آپ نے ہنڈو تو دیکھا ہے لیکن مینڈا عام طور پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. مینڈا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی دم ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ ایک چربی کا لوتھڑا ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے جو اونٹ کے اوپر جو اس کا کوہان ہوتا ہے, ہمپ جو ہوتا ہے,
تو اس زمانے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کا گوشت کا پیس جو ہے نا وہ اس کا میڈے کا پیچھے سے کاٹ لیتے تھے زندے کا، یا اور اسی طریقے سے اونٹ کا کوہان بھی اوپر سے کاٹ لیتے تھے اور اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ زندہ جانور کا اگر کوئی پیس کاٹ لیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں۔ اب مردار کے حکم میں اس لیے ہے کہ جو گردن کاٹ کے جو خون اس کا بہایا جاتا ہے وہ عمل اس کا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کے ساتھ ظلم ہے اور اس کو اذیت دینا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حرام ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز جو ہے اس کو بھی اس حدیث میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے اگر مچھلی کا کوئی پیس بھی اگر کاٹ لیا جائے تو وہ بھی حرام کے حکم میں ہوگا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔